افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ غور و فکر کریں تو وہ کبھی بھی قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن ان کو نہ ملے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا. بہت سے لوگ جو قرآن میں اعتراض کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کانٹرڈکشن مل جائے. آپ اگر آن لائن جائیں گے گوگل پر، آپ ڈالیں گے کانٹرڈکشن ان دا قرآن، آپ کو 10-15 مثالیں مل جائیں گی. کچھ عیسائیوں نے محنت کی ہے، کچھ عیسائیوں کی کاپی پیسٹ کرنے والے ہمارے آریہ سماجی ہیں، انہوں نے بھی تھوڑی سی محنت کر لی ہے، یہ دکھایا کہ دیکھو یہاں کانٹرڈکشن ہے. اچھا، یہ جو آریہ سماجی ہوتے ہیں بات تو عقل کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں عقل ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سارا کام کاپی پیسٹ ہے، مکمل کاپی پیسٹ. عیسائیوں نے جو کام کر دیا ہے یہ اس کو اٹھاتے ہیں اور ہندی میں، اردو میں، یا جو انڈین لینگویج ہے اس کے اندر پیش کر دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے ریسرچ کی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کی کچھ ویب سائٹس کے اوپر قرآن میں کانٹرڈکشنز کو ثابت کیا گیا ہے. تو آج اسی پر بات کر لیتے ہیں. میں 3-4 مثالیں آپ کو دوں گا اور انشاءاللہ پھر آج اپنی گفتگو ختم کریں گے. کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں؟ تضاد اور تعارض کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیجئے. آپ میں سے جن لوگوں نے منطق یعنی لاجک پڑھی ہے تو ان کو فارسی کا ایک شعر یاد ہوگا، اور اگر لاجک نہیں پڑھی ہے تو آج سمجھ لیں کہ کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں. فارسی کا وہ جو شعر ہے وہ منطق کی کتابوں میں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. اچھا، میری اس تفسیر کو ماشاءاللہ کچھ غیر مسلم بھی سنتے ہیں، تو میں ان کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں لاجک اور فلسفی دونوں پڑھائے جاتے ہیں. اور بالکل ابتدا میں جب مدرسے کی تعلیم شروع ہوتی ہے تو اس وقت لاجک بھی آ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب اسٹوڈنٹ آگے بڑھتا ہے تو وہ فلسفی پڑھتا ہے، اور ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے جو ڈسکورسز ہیں وہ اس کو پڑھا دیے جاتے ہیں کتاب میبزی اس میں. تو کچھ لوگوں کو چونکہ مدرسے کی تعلیم کے بارے میں اندازہ نہیں ہے تو وہی ایک غلامانہ ذہنیت ہے، تو اس لیے وہ بیچارے اپنی اس احساس کمتری کا اظہار کرنے کے لیے مذاق اڑاتے ہیں. وہ جو شعر ہے فارسی کا وہ تناقض کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ کانٹرڈکشن کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. کانٹرڈکشن کے لیے 8 چیزیں ضروری ہیں. 8 چیزوں میں اگر یگانگت اتحاد ہو تو اب کانٹرڈکشن پایا جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ شعر سناتا ہوں میں آپ کو. در تناقض ہشت وحدت شرط دان. تناقض میں 8 چیزوں کا ایک ہونا شرط ہے. وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ وحدت موضوع و محمول و مکان. موضوع، محمول اور مکان، ان تینوں کا ایک ہونا. موضوع کہتے ہیں سبجیکٹ کو، محمول کہتے ہیں پریڈیکیٹ کو، مکان سپیس، جگہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال سے پہلے پورا شعر مکمل کر لوں. وحدت شرط و اضافہ جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان. اب یہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ جن لوگوں کو فارسی سمجھ میں آتی ہے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، جن لوگوں کو نہیں آتی ان کو بتاتا ہوں. پہلی چیز ہے موضوع اور محمول یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا ایک ہونا، اور دوسری چیز ہے زمانے کا، جگہ کا ایک ہونا، اور آخری چیز جو 8ویں شرط ہے وہ ہے زمانے کا ایک ہونا. مثلا میں آپ کو مثال دوں اور یہ کہوں کہ خالد جس کا نام ہے، میں کہوں کہ خالد اس وقت گھر میں ہے. خالد اس وقت گھر میں ہے. اب آپ یہ دیکھیے، خالد سبجیکٹ ہے ہمارے سینٹنس کا، اور اس کا ہونا یہ پریڈیکیٹ ہے، گھر جگہ ہے، اور اس وقت زمانہ یعنی ٹائم ہے. اب اگر میں ایک اور سینٹنس آپ کو بتاؤں اور کہوں کہ خالد اس وقت گھر میں نہیں ہے، تو زمانہ بھی وہی ہے، ٹائم بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، خالد بھی وہی ہے، اور اس کا ہونا بھی، ہر چیز ایک ہے. لیکن ایک جگہ افرمیٹو ہے اور دوسری جگہ نیگیٹو. ایک جگہ ہم اس کے ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، دوسری جگہ نہ ہونے کو. اس کو کہیں گے تضاد. یہ ہے کانٹرڈکشن. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ خالد گھر میں ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں یہ کہوں کہ خالد گھر میں نہیں ہے، اب کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. بظاہر کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے لیکن نہیں ہے، چونکہ میں نے پہلے کہا خالد گھر میں ہے، اس وقت تھا. اب میں کہہ رہا ہوں خالد گھر میں نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے. چونکہ ٹائم بدل گیا تو کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں لاجک کی جو ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو قرآن کریم کی میں کانٹرڈکشن ڈھونڈتے ہیں وہ دراصل لاجک کے اس لیول سے بھی محروم ہے.
اور اسی وجہ سے ان کو کانٹرڈکشنز نظر آتے ہیں۔ 4-5 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ 4-5 مثالیں وہ ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر جہاں آپ نے قرآن کی بات کی فوراً کوئی آ کے سنگھی اس کو چیپ دیتا ہے کہ اچھا اس کے بارے میں کیا ہے۔ اچھا، عام مسلمان بھی چونکہ انفارچونیٹلی قرآن کریم سے دور ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ہمارے نو مسلم بھائی ہیں، ان کا انٹرویو کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ انہوں نے میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا مسلم سرکل کتنا بڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بہت چھوٹا ہے، میں چند ہی لوگوں سے ملتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا ایسا اس لیے کہ مسلمان عام طور سے قرآن سے دور ہیں۔ اور یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ایک عام مسلمان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ ایک نو مسلم کہ جس نے ابھی 3-4 سال پہلے اسلام قبول کیا ہے اور قرآن کریم کا زبردست اس کا مطالعہ ہے ماشاءاللہ، وہ عام مسلمانوں کے سے اس لیے نہیں ملتا چونکہ عام مسلمان قرآن سے دور ہیں۔ تو جو قرآن سے دور ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کے سوالات جب ان سے کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو پہلی مثال دیتا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کانٹرڈکشن ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو، یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس سے پہلے وہ کچھ نہ تھا، ولم یک شیئا وہ کچھ بھی نہ تھا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ تھا ایک سینٹنس، اور اس کے بعد بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو مثلا قطرے سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی اور قطرہ کچھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا وہ کچھ نہ تھا، اور آگے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا وہ کچھ تھا، تو کانٹرڈکشن ہو گیا۔ ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، آیت یہ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی سورہ علق، خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو علق یعنی یہ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 26 اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے گارے یعنی ایسا گارا کہ جس سے آواز آ رہی ہو، خشک گارے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے قطرے سے پیدا کیا یا گارے سے پیدا کیا؟ ایک اور آیت بتاتے ہیں، یہ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ آدم کی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلقہ من تراب مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب کلے یا مڈ جس کو ہم کہتے ہیں گارا، گارے سے پیدا کیا یا ڈسٹ سے پیدا کیا؟ تراب کہتے ہیں ڈسٹ کو انگریزی میں، کس چیز سے پیدا کیا؟ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 4 میں ہے خلق الانسان من نطفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ تو بھائی کس سے پیدا کیا؟ پہلی آیت میں ہے قطرہ، علق اس کا ترجمہ لوتھڑا بھی کر دیتے ہیں اردو میں۔ دوسری آیت کے اندر ہے صلصال من حمأ مسنون، یعنی کلے یا مڈ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تیسری آیت میں ہے ڈسٹ، تراب سے پیدا کیا۔ چوتھی آیت میں ہے نطفے سے پیدا کیا، اور سب سے پہلی آیت میں جو میں نے ذکر کی تھی یہ تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ایک عام آدمی جس کو عقل نہیں استعمال کرنی، وہ کیوں نہیں کرنی؟ یا تو خباثت کی وجہ سے نہیں کرنی یا عقل ہے نہیں، دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، اس کو عقل استعمال نہیں کرنی۔ وہ جب ان آیتوں کو دیکھتا ہے، قرآن تو کہہ رہا فلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر غور و فکر کرو، لیکن جس کو غور و فکر نہیں کرنا، ترجمہ کاپی پیسٹ کر دینا ہے، اس کو لگے گا کہ قرآن میں تو بڑا کانٹرڈکشن ہے، میں نے تو ثابت کر دیا قرآن کا دعویٰ غلط ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا اپنی عقل لگاتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے قرآن کے بیانیے کے مطابق، ڈارون کیا کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، قرآن کے جج کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ گارے سے ہوئی ہے، گارا جس کو ہم انگریزی میں مڈ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا گارا کیسے بنتا ہے؟ گارا بنتا ہے مٹی اور پانی سے۔ تو ایک جگہ اللہ نے کہا کہ ہر چیز کو پانی سے بنایا، تو بھائی گارا تو پانی سے بنا نا، پانی اور مٹی دونوں کے مکسچر سے۔
اچھا جہاں پر کہا کہ آدم کو مٹی سے بنایا تو گارا مٹی سے بنتا ہے، تو اس لیے وہ چیز اس کے اندر شامل ہو گئی، کوئی کانٹرڈکشن نہیں، چونکہ گارا مٹی کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بارے میں ہوا۔ اچھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بننے سے پہلے کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو ہم نے بنایا اور وہ کچھ نہیں تھا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تخلیق سے پہلے کچھ نہیں تھے۔ اور جہاں اللہ نے یہ کہا کہ انسان کو اللہ نے لوتھڑے سے خون سے پیدا کیا یا خون کے قطرے سے، یا کہا کہ نطفے سے پیدا کیا، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک جگہ اللہ نے آدم کا تذکرہ کیا علیہ الصلوۃ والسلام، سبجیکٹ اس سینٹنس کا کون ہے؟ آدم، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کا تذکرہ کیا، سبجیکٹ بدل گیا۔ اگر دو اسٹیٹمنٹس ہوں اور سبجیکٹ الگ الگ ہو تو کانٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں یہ کہوں کہ خالد اس وقت گھر میں ہے اور پھر میں یہ کہوں کہ عبداللہ گھر میں نہیں ہے، تو کانٹرڈکشن کہاں ہوا؟ ایک جملہ خالد کے بارے میں، دوسرا جملہ عبداللہ کے بارے میں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں۔ تو اس طریقے کی جو مثالیں قرآن کے تعلق سے پیش کی جاتی ہیں، اگر تھوڑا سا بھی آدمی غور و فکر کرے تو مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ سالو ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ بھئی قرآن کریم میں تو کانٹرڈکشن ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، آپ کو کوئی فورس کر کے کنورٹ نہیں کر سکتا، کوئی مجبور کر کے آپ کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں سورہ توبہ میں، اچھا سورہ توبہ سے بڑی آگ لگتی ہے بہت سے لوگوں کو، واضح بھی ہے کیوں لگتی ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کہ آج کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین نے جو ٹریٹی کی تھی، ہمارا اس ٹریٹی سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ ٹریٹی انہوں نے توڑی، جو معاہدہ تھا وہ انہوں نے توڑا، اس لیے اب اس معاہدے کی تجدید اور اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آج تو تمہارے لیے آپشن یہ ہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو بہتر ہے، اور اگر توبہ نہیں کرو گے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یہ یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ارے یہاں تو اللہ تعالیٰ فورس کر رہا ہے کہ توبہ کرو، اگر توبہ کرو گے تو محفوظ رہو گے ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، جبکہ اوپر سورہ بقرہ میں کہہ چکا ہے لا اکراہ فی الدین، کو کوئی کمپلشن نہیں ہے، تو ایک جگہ کمپلشن ہے دوسری جگہ کمپلشن نہیں ہے، تو تضاد ہو گیا، تعارض ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ لا اکراہ فی الدین، ارے حسن خان صاحب فیس بک پر لائیو چلاتا تھا، تو فیس بک نے اسٹریم یارڈ کے ساتھ کچھ آج کل ان کا مسئلہ چل رہا ہے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے بلاک کر دیا اسٹریم یارڈ کے چکر میں غالباً۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین جو آیت ہے وہ ایک عام ضابطہ ہے کہ کسی بھی انسان کو مجبور کر کے کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اگر کسی نے مجبوری میں کلمہ پڑھ بھی لیا تو اس کا ایمان اور اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ جبکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں ایک خاص سینیریو ہے، اور وہ سینیریو کیا ہے؟ مشرکین مکہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، انہوں نے ایک معاہدہ توڑ دیا، وہ معاہدہ توڑنے کے بعد اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان اس کو معاہدے کو دوبارہ رینیو کریں تو وہ رینیو نہیں ہوگا۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر، اور دوسری بات یہ کہ وہ مکہ میں رہ بھی نہیں سکتے چونکہ اب مکہ جو ہے وہ اسلام کا مرکز ہے، ان کو اگر رہنا ہے اور وہ توبہ کر لیں، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ نہیں کیا فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ، اگر تم اسلام قبول کر لو، اللہ نے کہا فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو۔ توبہ سچے دل سے ہوتی ہے، اسلام آدمی ظاہری طور پر بھی قبول کر سکتا ہے، تو اللہ نے فَإِن تُبْتُمْ کا لفظ استعمال کیا، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو رہ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، تم ہمارے بھائی ہو۔ لیکن اگر تم توبہ نہیں کرتے اور اپنی اسی حرکت پہ لگے ہوئے ہو، یہاں دہشت گردی کر رہے ہو وہاں دہشت گردی کر رہے ہو، پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو ایک جگہ ایک خاص سینیریو ہے اور دوسری جگہ ایک عام ضابطہ ہے، تو ایک عام ضابطے اور خاص ضابطے میں کبھی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو، وہ مثال ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟
قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نمبر 39 آیت نمبر 12. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. تو سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 143 اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آیت طویل ہے، اس کا جو آیت اسٹارٹ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ آگے ہے قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پاک ہے تیری ذات، میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں سب سے پہلا مؤمن ہوں، سب سے پہلا مسلم ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہیں کہ حضرت موسیٰ پہلے مسلمان ہیں؟ اچھا، یہ لوگ ایک آیت اور خامخواہی جوڑ دیتے ہیں. وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی. وہ وصیت کیا تھی؟ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون تو تم مسلمان ہی مرنا، اسلام کی حالت ہی میں مرنا، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے مسلمان ہے، یا یعقوب علیہ السلام پہلے مسلمان ہے، یا موسیٰ علیہ السلام پہلے مسلمان ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. بھائی ہر نبی اپنی امت کا پہلا مسلمان ہے، ہر نبی اپنی امت کا پہلا مسلمان ہے. جب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں انا اول المؤمنین کہ میں پہلا مؤمن ہوں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں نہیں بات ہو رہی، وہ اپنی امت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی امت کا پہلا مؤمن ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اس ملک کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ امریکہ کا جو فرسٹ پرسن ہے وہ جو بائیڈن ہے، اور مثلا انگلینڈ کی جو فرسٹ پرسن ہے وہ کوئین ایلزابتھ ہے، تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا. فرسٹ پرسن جو بائیڈن ہے کہ ایلزابتھ ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے اس کے جواب میں کہ بھائی ایک کا تعلق امریکہ سے، دوسرے کا انگلینڈ سے، کانٹرڈکشن کہاں رہا؟ تو نبی اپنی امت کا فرسٹ مسلم ہوتا ہے، پہلے اسلام پہلا اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن کرنے والا نبی ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ اپنی امت کے پہلے مسلمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پہلے مسلمان، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی قوم کے پہلے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان. اپنی امت کے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ آپ علیہ السلام پر جب وحی آئی تو پہلا ایمان تو آپ علیہ السلام کا ہے. تو اس لیے کوئی یعنی ان آیتوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں میں. وہ مثال ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی اس کے ساتھ اگر کسی نے ایسوسیٹ کیے پارٹنرز، یہ جرم قابل معافی نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ وہ معاف کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. تو شرک پر معافی نہیں، یہ آیت ہے. اس کے بعد اسی صورت میں آیت نمبر 153 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك کہ پھر انہوں نے بچڑے کو، گائے کو انہوں نے معبود بنا لیا. اب آپ دیکھیے قرآن کریم گائے کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی یہ چیز ایجپٹ میں ہوئی تھی. بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں نے گائے کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی. تو آج بھی کچھ لوگ جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، یہ دراصل ادھر ادھر سے لی ہوئی کہانیاں ہیں، اس کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، ایک جگہ فٹ کر دیا گیا. تو ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات کہ ان لوگوں نے بچڑے کی، گائے کے بچے کی عبادت کرنی شروع کی جبکہ ان کے پاس دلائل آ گئے تھے. فعفونا عن ذلك ہم نے ان کو معاف کر دیا. تو ایک جگہ تو کہہ رہا ہے کہ معاف نہیں کرے گا، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا شرک کے اوپر. تو یہ کانٹرڈکشن ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہی میں کہتا ہوں کہ بھائی عقل آدمی لڑائے گا تو بہت آسان ہے.
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا کہ اگر شرک کرو گے اور شرک کی حالت میں مر گئے معافی نہیں ملنے کی، اور دوسری جگہ جن لوگوں کو معاف کیا انہوں نے توبہ کر لی تھی. یعنی ایسا ایک آدمی شرک کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو بالکل معافی ملے گی. اگر مرنے سے پہلے توبہ ہو گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو معافی ہے، لیکن اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو معافی نہیں ہے. تو دونوں سینٹنسز کا تعلق الگ الگ ہے. ایک سینٹنس ایک عام ضابطہ بیان کر رہا ہے اور دوسری آیت ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی اس لیے ان کو معاف کر دیا. یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت میں لفظ یغفر ان اللہ لا یغفر، اللہ بخشش نہیں کرے گا، اور دوسری آیت میں ہے فعفونا، ہم نے معاف کر دیا. اس کا مطلب معافی مانگی تھی تو جبھی تو معاف کیا. فعفونا کا لفظ آیا ہے. اور آخری مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ کچھ اسلام مخالف لوگوں کو بڑی پسند ہے. وہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں، آج اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ آپ یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، جواب دینے میں آپ کے لیے آسانی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. میں پہلے ہی بتا دوں کہ دن کا تعلق، دن سے مراد یہ ہمارا والا دن نہیں ہے، یہ جو 24 گھنٹے کا ہے، چونکہ ٹائم صرف اس سولر سسٹم میں نہیں ہے. سورج کے بننے کے بعد ٹائم جو ہے سولر سسٹم سے باہر بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور وہاں ٹائم کا پیمانہ کچھ اور ہو سکتا ہے. تو اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو یہاں 6 کا لفظ ہے. اب آئیے آپ سورہ فصلت میں، اس میں یہ سورہ نمبر 41 ہے، آیت نمبر 9 10 11 اور 12. اللہ کہتا ہے قل اانکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہاں 2 دن کا آپ جوڑتے رہیے، آپ 2 دن ہو گئے. اگلی آیت وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اس نے زمین میں پہاڑ، جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی، سب کچھ 4 دن میں. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو 2، اگلی آیت میں 4 کا لفظ آ گیا، 6 ہو گئے. اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے آیت نمبر 11 ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس وقت آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا. اور آیت نمبر 12، ابھی میں نے آیت مکمل نہیں کی، آیت نمبر 12 فقضاهن 7 سماوات في يومين، چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے. تو سب سے پہلی آیت میں 2، پھر اس کے بعد 4، اس کے بعد آیت نمبر 12 میں پھر 2، تو اس طریقے سے 8 دن ہو گئے. تو ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور سورہ فصلت میں ٹوٹل بیٹھ رہے ہیں 8، تو 8 دن میں بنایا کہ 6 دن میں بنایا. ٹھیک ہے، یہ کانٹرڈکشن عام طور سے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہی بات تدبر کرو گے، غور و فکر کرو گے تو مسئلہ کچھ نہیں ہوگا. وہ اس طریقے سے کہ قرآن کی جس آیت میں 4 کا ذکر ہے، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر، یعنی سورہ فصلت کی آیت نمبر 10، کہ جس میں 4 کا عدد آیا ہے. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، تو ان 4 میں آیت نمبر 2 میں جو 2 کا ذکر ہے وہ شامل ہے، وہ انکلوڈ ہے. تو آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں وہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں رزق کو پھیلا دیا 4 دن میں. تو زمین کو پیدا کرنے سے ہی رزق کی فراوانی کا سلسلہ شروع ہوا. ایسا تو نہیں تھا کہ زمین پہلے لکڑی کی بنی، اب لکڑی پر کوئی پیڑ تو اگنے کا نہیں، تو اس کے بعد مٹی اگلے دن لا کے ڈال دی گئی، اس کے بعد درخت اگنے لگے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب زمین بنی ہے تو ساتھ میں رزق کی، یا جو انسان کو کھانے پینے کی، یا جانوروں کو اپنے سروائیول کی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مٹی ہے، گھاس ہے، پانی ہے، وہیں سے پہلے ہی دن سے ان چیزوں کا انتظام شروع ہو گیا تھا. تو 4 دن میں 2 دن شامل ہیں. آیت نمبر 9 میں جو 2 دن ہے وہ آیت نمبر 10 کے 4 میں شامل ہیں. تو 4 اور آیت نمبر 12 میں 2، 6 دن ہو گئے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 7 کے اندر کہی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو یہ
اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ قرآن میں جو ہے زمین چپٹی ہے کہ زمین گول ہے؟ قرآن میں تو زمین چپٹی لکھا ہوا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن میں ارض کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے دہاہا، اس کو بچھا دیا، جو چیز بچھائی جاتی ہے وہ چپٹی ہوتی ہے، بالکل ہے لکھا ہوا۔ لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ تدبر کرو گے، غور کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن عربی زبان میں ارض کا جو لفظ ہے، ارض ارتھ اور ارض دونوں ملتے جلتے ہیں۔ ارض کا جو لفظ ہے وہ ارتھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور لینڈ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب آپ کا 100 گز کا مکان ہے، اگر یہ 100 گز کا مکان، یہ 100 گز کی جو زمین ہے، پلاٹ ہے، اگر یہ بچھا ہوا نہیں ہوگا تو آپ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اس کا بچھنا ضروری ہے آپ کے زندہ رہنے کے لیے۔ تو قرآن نے جہاں یہ کہا کہ زمین کو بچھا دیا، یعنی لینڈ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بچھی ہوئی ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس پر رہ سکیں۔ رہی بات ارتھ کی، اس کا تذکرہ قرآن نے اس صورت میں نہیں کیا، ان آیتوں کے کانٹیکس میں نہیں کیا۔ زمین کو بچھانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اردو میں بھی ہم زمین کا لفظ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی پوری ارتھ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور جو لینڈ ہے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں کے لیے زمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں بھی ہوتا ہے، انگریزی میں فرق ہے، ایک جگہ ارتھ آتا ہے، ایک جگہ لینڈ آتا ہے۔ اب پرابلم کن لوگوں نے کی؟ پرابلم کی ٹرانسلیٹ کرنے والوں نے، ٹرانسلیشن غلط کر دیا۔ ٹرانسلیشن اگر غلط کیا تو ٹرانسلیٹر کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین اپنی جگہ ہے اور سورج گھوم رہا ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج بھی چل رہا ہے، اور یہ سب مانتے ہیں کہ سورج اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں وہ گھوم رہا ہے، اسپننگ، تجری کہتے ہیں اسپننگ کو۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر چیز اس پورے یونیورس میں ہر چیز موو کر رہی ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں کہا کہ زمین کس طرح گھوم رہی ہے، سورج کس طرح گھوم رہا ہے۔ یہ قرآن کا سبجیکٹ میٹر ہے ہی نہیں، قرآن سائنس کی کتاب ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کچھ لوگ ہر چیز جو ہے سائنس کے جو موضوعات ہیں وہ قرآن کریم سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور اگر ایک دو سائنس کی حقائق جو فیکٹس ہیں اس کی طرف قرآن اگر کبھی اشارہ کر بھی دیتا ہے تو وہ اس کا مقصد ہدایت ہوتا ہے، اس کا مطلب سائنس بیان کرنا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ سائنس فالسیفائبل ہے، یعنی قابل رد ہے۔ آج کچھ ہے، کل کچھ ہے۔ آپ کتنا ہی مضبوط لا کیوں نہ لے آئیں، وہ رد ہو جائے گا آگے چل کر۔ آپ نیوٹن کا جو یونیورسل لا آف گریویٹیشن ہے، 1932 کے اندر اس کو رد کر دیا گیا، حالانکہ اس کو لا بولا گیا تھا، اور اس زمانے میں 300 سال تک کے اس کو ایسا سمجھا گیا تھا کہ اب یہ رد ہونے والا نہیں ہے۔ 1932 کے اندر اس کو رد کر دیا گیا۔ اسلامی تعلیمات فالسیفائبل نہیں ہے، قابل رد نہیں ہے، جو ہے وہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے آپ سائنس کے ذریعے قرآن کو نہیں سمجھیں گے اور سائنس کو قرآن کے ذریعے نہیں سمجھیں گے، دونوں الگ الگ میدان ہیں۔ ہاں، قرآن نے کچھ سائنسی حقائق ضرور اشارے کے طور پر ذکر کیے ہیں، تفصیل ذکر نہیں کی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے تعلق سے جتنے بھی لوگ دعوے کرتے ہیں کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، ایک بھی دعویٰ درست نہیں ہے، اور وہ اس لیے درست نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ تعارض اور کانٹرڈکشن کے لیے جو 8 چیزیں شرط ہیں، اگر وہ 8 باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو قرآن کی کسی بھی آیت میں کبھی بھی کانٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن نے چیلنج دے دیا ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے، تلاشتے رہیں، پوری زندگی آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں، آپ کو ایک بھی کانٹرڈکشن نہیں ملے گا، بشرطے کہ آپ کی نیت صحیح ہو۔ یہ ضروری ہے کہ قرآن کے اوپر آپ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، ضرور کیجئے، نو پرابلم۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن۔ ہم کرٹیسائز سے منع نہیں کرتے ہیں، پرابلم اس وقت آتی ہے جب آپ کرٹیسائز کے نام پر قرآن کے کچھ جلاتے ہیں، اس کی جو یعنی صفحے ہیں وہ پھاڑتے ہیں، اور قرآن اس کو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ان لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے قرآن کا مقابلہ کرنے کی وہ یہی ہے۔ اسی طرح جہالت کی باتوں سے وہ اپنے فرسٹریشن کا اظہار کر سکتے ہیں، لاجک اور ریشنالٹی سے وہ قرآن کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا اور ہمیشہ رہے گا، اور اس چیلنج کا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، رہتی دنیا تک کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔